السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ عمران خان نے کراچی میں جو جلسہ کیا ہے اس سے کیا ان کے جو امریکی سازش کے حوالے سے بیانیے کو تقویت ملی ہے یا اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا واقعی کوئی پابندی لگنے جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنے والا ہے، ان ساری معاملات پہ آج بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کراچی میں ایک بہت بڑا پاور شو کیا ہے، اور یہ پاور شو یقینی طور پر کراچی میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایک اچنبھے کا معاملہ تھا، کیونکہ اتنی زیادہ گیدرنگ تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ حقیقتاً تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اور پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب نے سٹارٹ لیا ہے کہ اور عوام سے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ مداخلت ہوئی تھی یا جو سازش ہوئی تھی، تو اس پہ عوام نے یک زبان ہو کر کہا کہ سازش ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکی سازش کے حوالے سے اپنے بیانیے کو جو ہے وہ مضبوط بنا چکے ہیں، اور یہ بیانیہ نہ صرف بہت زیادہ مضبوط ہو چکا ہے بلکہ یہ اب عوام میں بھی جو ہے نا جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عام لوگ بھی جو ہے اس بیانیے پر جو ہے وہ بات کرتے نظر آتے ہیں۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ مختلف حوالوں سے اور مختلف انداز سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ یہ سازش ہے یا مداخلت ہے یا سازش ہے۔ اور اب صورتحال آگے جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں، اور حکومت جو ہے وہ توانائی کے شعبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وزیر اعظم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جناب 30 سے 35 ڈالر فی یونٹ گیس کا ہمیں پڑے گا، تو عوام پریشان نہ ہو۔ اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے ملبہ جو ہے وہ پچھلی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سب ان کی نالائکی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ پاور پلانٹ کو ایک تو درست نہیں کیا، ان کی اوور ہالنگ نہیں کی، جہاں گیس کی ضرورت تھی وہاں گیس استعمال نہیں ہوئی، اور کافی سارے پلانٹ بند بھی پڑے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس حوالے سے جلد اس کو بہتر کیا جائے۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ اگر حکومت چاہتی تو اپنے دور میں جو ہے شروع میں ہی یہ 4 سے 5 روپے غالباً وہ کہہ رہے تھے ڈالر فی یونٹ گیس جو ہے وہ خریدی جا سکتی تھی، مگر حکومت یہ گیس نہیں خریدی۔ اب موجودہ حکومت کو یہی گیس جو ہے اب وہ 30 سے 35 روپے ڈالر فی یونٹ خریدنی پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا برڈن بھی پھر عوام پہ آئے گا۔ فی الوقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو تو فی الحال کسی نے کسی طریقے سے حکومت میں روک لیا ہے، اور ظاہر یہی کیا ہے کہ ہم سبسڈی دے کے معاملات کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سلسلے میں حکومت کی کوشش بھی یہی ہے کہ کیونکہ اگر انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا تو پھر عوام مہنگائی میں جو ہے وہ کچلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر مسائل اور بڑھیں گے۔ شاید انہی سارے حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک جو ہے وہ وفاقی حکومت میں وزارتیں لینے سے گریزاں ہے، اور ایم کیو ایم تو پہلے انکار کر چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم بغیر وزارتوں کے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، وزارتوں میں ہم پرفارمنس نہیں دکھا سکتے۔ جا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اکثر اراکین نے بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ وزیر خارجہ کا پورٹ فولیو لینے سے روکا ہے، اور کہا ہے کہ یہ ان کے شایان شان نہیں کہ اوپر جو ہے وزیر اعظم جو ہے میاں شہباز شریف ہوں، اور وہ ان کے زیر سایہ جو ہے وہ وزیر خارجہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہوں، تو یہ ان کے لیے ایک مناسب بات نظر نہیں آتی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باقی وزارتوں میں بھی جو ہے وہ حصہ لینے سے گریزا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اسپیکر کے طور پر جو ہے راجہ پرویز اشرف کو جو ہے وہ کامیاب کرا لیا ہے، مگر راجہ پرویز اشرف نے جو پہلی بات کی ہے وہ انہوں نے تحریک انصاف کے
سربراہ عمران خان کی لگتا ہے انہوں نے بات کی تائید کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمانی جو قوتیں ہیں ان کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے حوالے سے اسپیکر کا جو عہدہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جو بالادستی ہے اس کو ہم دوبارہ سے بحال کریں، اس کو ہم جو ہے دوبارہ سے ہم واضح کریں کہ پارلیمنٹ ہی بالادست ہے۔ اور عمران خان صاحب بھی یہی کہتے رہے، اور رات کے جلسے میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ سے مخاطب ہو کے کہا تھا میں کوئی جرم کرنے جا رہا تھا، میں کیا کرنے جا رہا تھا کہ آپ کو رات 12 بجے عدالتیں کھولنا پڑیں۔ اور انہوں نے دوسرا سوال یہ بھی کیا تھا کہ اسپیکر نے رولنگ دی، ڈپٹی اسپیکر نے، تو سپریم کورٹ نے کیسے اس میں مداخلت کی۔ تیسری بات انہوں نے اپنے خطاب میں کہی کہ اس وقت سپریم کورٹ کہاں تھی جب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی اور پی ٹی آئی کے ارکان کی بولیاں لگ رہی تھی، 25 کروڑ روپے میں جو ہے وہ لوگوں کی خرید و فروخت جاری تھی۔ کیا اس طرح کا عمل روکنا کیا آئین کے مطابق نہیں تھا؟ کیا اس طرح کا کام کرنا کیا آئین کے مطابق ہے؟ کیا ہارس ٹریڈنگ کرنا جو ہے وہ آئین کے تحت درست ہے؟ سپریم کورٹ کو اس پہ بھی جو ہے وہ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے نوٹس لینا چاہیے تھا، اور اس حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی اور تحقیقات کرانی چاہیے تھی۔ انہوں نے پھر سازش کے حوالے سے بھی کہا کہ اتنی بڑی سازش اور سپریم کورٹ نے محسوس بھی کی، انہیں پتہ بھی تھا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں کرائی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بڑی بات یہ کہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے انہیں جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے تحریک انصاف کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ اگر تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو اس کے بڑے سخت نتائج برآمد ہوں گے۔ اور ان کا یہ کراچی میں جو جلسہ تھا اس کو پورے پاکستان میں جو ہے بڑی بڑی سکرینوں کے ذریعے نہ صرف دیکھا گیا بلکہ اتنی بڑی تعداد ہر جگہ موجود تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جلسہ کراچی میں نہیں ہر اس شہر میں ہو رہا ہے جہاں پہ بڑی بڑی سکرینیں جو ہیں وہ عوام الناس کے لیے لگائی گئی تھیں۔ اب حکومت کے لیے جو نئے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ایک طرف ابھی تک وزراء کی ٹیم مقرر نہیں ہو سکی، دوسری طرف پنجاب میں بھی جو ہے وہ اب رولا ڈال کے نون لیگ نے جو ہے وہ اقتدار تو حاصل کر لیا ہے، مگر وہاں بھی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ کل 6 گھنٹے تک جو ہے مسلسل دھنگا مشتی جاری رہی، ارکان اسمبلی ایک دوسرے پر جو ہے وہ گتھم گتھا ہوتے رہے، اور لوٹوں کی بہاریں تھیں، ہر طرف لوٹے ہی لوٹے رکھے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے پولیس کو وہاں پہ مداخلت کرنی پڑی، یہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں انتہائی سیاہ ترین جو ہے وہ دن تھا، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف جو ہے وہ اقتدار کے حصول کے لیے جو کوشش کی گئی، جو ارکان نے اپنا کردار ادا کیا، وہ انتہائی جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ عوام الناس کی جو ہے پنجاب اسمبلی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی مچھلی منڈی ہے، اور جس میں بھاؤ تو اور مال تال اور مول تول جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال پولیس کی مداخلت اور پھر جس طریقے سے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا گیا، پھر اسپیکر چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا، زخمی کیا گیا۔ عثمان بزدار صاحب بڑے سکون کے ساتھ معاملات دیکھتے رہے، اور اس پہ بڑے لطیفے بھی آئے کہ جس میں کہا گیا کہ پرویز الہی کا تو خالی بازو ٹوٹا ہے، اس کی تو بڑی فکر ہے، اس پہ تو بڑے ٹکر چل رہے ہیں، اس پہ تو بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو میرا دل ٹوٹا ہے، مجھ سے وزارت اعلیٰ لے لی گئی ہے تو اس کا تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ بہرحال اور بہت سارے اسی طرح کے لطیفے جو ہے وہ زبان زد عام رہے ہیں، اور پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں بھی نظر آئے ہیں، اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس پہ کافی جو ہے وہ دکھایا گیا ہے معاملات کو، پنجاب اسمبلی میں کس طرح دھنگا مشتی ہوئی، کس نے آغاز کیا، اور پھر چودھری پرویز الہی کس طریقے سے کمانڈنٹ کے طور پر ہدایات دے رہے تھے۔ تو اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ استعفے دینے جا رہی ہیں، اور استعفوں کے بعد خالی جو ہے پھر وہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پھر کوئی بعض کچھ ارکان
جو باقی کچھ جماعتوں کے ہیں تو وہ مل کے حکومت کریں گے، اور حکومت کیا کریں گے، وہ اکیلے خود ہی بیٹھیں گے، خود ہی نمٹائیں گے سارے معاملات کو، اور سارا کچھ جو ہے وہ کر کے اپنی جان چھڑائیں گے۔ بہرحال ملک میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، اور یہاں پہ جو ہے ایک طرف باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، دوسری طرف بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور دونوں کے خلاف اتنے ہائی لیول کے کرپشن کے مقدمات ہیں۔ اور کل کراچی کے جلسے میں بھی عوام نے جو ہے وہ عمران خان سے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، جو باہر سے امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی مزید ٹیمپو پکڑے گی، اور لگ یہی رہا ہے کہ یہ سارا سٹیج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پری پلان ہو، اور پی ٹی آئی کو اگلی حکومت جو ہے وہ بڑے واضح جو ہے اس میں تعداد کے ساتھ جتوانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہو، اور اپوزیشن کو اس میں استعمال کیا گیا ہو، اور پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ حکومت میں آ جائے، اور معاملات جو ہے اور طریقے کے پھر نظر آئیں گے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں مزید حالات کروشل ہونے جا رہے ہیں، مہنگائی کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ حکومت جو مرضی کر لے، بہرحال آئی ایم ایف کی شرائط پر اسے پورا چلنا ہے، اور اس کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے، تو ایسے میں پھر مہنگائی کو روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کے لیے ہم مزید آپ کو بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔